أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن کے معنی بے شک، یوم الفصل فیصلے کا دن، کان میقاتا کہ اس کا وقت مقرر ہے. فیصلے کا دن یعنی قیامت کے دن جب فیصلہ کیا جائے گا وہ وقت مقرر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اولین آخرین کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آتے رہے اور آئیں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا اور وہ فیصلے کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا انسانوں کے درمیان بھی، پھر ان کا حساب کتاب لے گا اور ان میں سے کون لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہے اور کون نافرمانی کرتے تھے. جو تابعداری کرتے رہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اور جو اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تھے، اس کو مذاق سمجھتے تھے، وہ ناکام ہو جائیں گے اور جہنم کے ایندھن بن جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت کو ہم سب کا ٹھکانہ بنا دے. آمین. وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور ایک آیت رہ گئی، یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، سور میں فرشتہ پھونک مارے گا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے. کیا مطلب؟ بعض نے اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں اس سور کے پھونکے جانے کا ذکر کیا ہے، اور وہ فرماتا ہے آیت نمبر 68 میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یعنی سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا. مطلب ثم نفخ فیہ اخرى،
پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ کل 2 سور ہوں گے، 2 مرتبہ سور پہ پھونکا جائے گا۔ پہلا تو جس کو نفخہ فزع کہتے ہیں، گھبراہٹ ہوگی، سب گھبرا جائیں گے، آواز آنا شروع ہو جائے گی، سب پریشان ہو جائیں گے۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور پھر دوسرا اس میں کیا ہوگا کہ سب لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ بہرحال بعض کے نزدیک یہ نفخہ اولا ہے، اسی سے سخت گھبراہٹ طاری ہوگی اور سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور بعض کے نزدیک 4 نفخے ہوں گے، نفخۃ الفناء، نفخۃ البعث، نفخۃ الصعق اور نفخۃ القیام لرب العالمین۔ اور بعض کے نزدیک 3، اور پھر مفسری لکھتے ہیں کہ راجح یہ ہے کہ 2 نفخے ہوں گے، ایک جب فضا ہوگا اور دوسرا پھر سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 ہوگا، اس میں کہ تیسرے میں پھر سب لوگ، جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ قبروں سے نکل آئیں گے، اور جو اس وقت بے ہوش ہو گئے تھے وہ بھی ہوش میں آ جائیں گے، اور قبروں سے نکل کر سب میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ بہت ہی ہولناک دن ہوگا وہ۔ بھائیو، اس کی جب احادیث میں پڑھ رہا تھا اس کی تفسیر، تو اللہ رب العالمین سور پھونکے جانے کے بعد پوچھے گا کون باقی ہے؟ فرشتہ کہے گا اللہ تیرے عرش کے اٹھانے والے زندہ ہیں، جبرائیل میکائیل زندہ ہیں، اسرافیل۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دے گا عرش کے اٹھانے والوں کو کہ ان کو بھی موت آ جائے، وہ مر جائیں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام، ان کو بھی حکم دیا جائے گا، وہ بھی فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ، اور اسرافیل بھی اسی طرح۔ اب کون باقی ہے؟ کہا اللہ تیری ذات باقی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور میں ہوں اسرافیل۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی فوت کر دے گا اور فرمائے گا پھر لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کو فنا ہے، سب مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ رب العالمین وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کبھی اس کو پڑھا کریں، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، دروازے بن جائیں گے، جس کی وجہ سے فرشتے زمین پر اتریں گے۔ اللہ اکبر۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ، سیرت کے معنی چلائے جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، بس وہ سراب ہو جائیں گے۔ سراب مثلا جب آپ تیز دھوپ میں کہیں سفر کر رہے ہوں تو آپ کو روڈ میں یا ریگستان میں دور ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز چمک رہی ہے، پانی ہے، پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا جیسے کچھ نظر آئے گا، لیکن قریب جا کے دیکھیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اس پہاڑ کے متعلق
اللہ تعالیٰ نے مختلف حالتیں بیان کی ہیں. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کے بارے میں کہتا ہے فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً کہ انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یہ پہاڑ یہ کتنا مضبوط ہے، پتھر ہے، مضبوط اللہ کی مخلوق ہے. زمین ہلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو میخ بنا کر گاڑ دیا، زمین ٹھہر گئی. اب یہ ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. سورۃ حاقہ آیت نمبر 14. پھر اس کے بعد ایک جگہ فرمایا کالعہن المنفوش، سورۃ قارعہ آیت نمبر 5 کہ وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. پہاڑ تصور کیجئے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ دھنکی ہوئی یا دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. ایک اور جگہ فرمایا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 6. وہ گرد و غبار ہو جائیں گے، یہ پہاڑ گرد و غبار ہو جائیں گے. اور جیسے یہاں پر فرمایا لا شیء کہ فکانت سرابا، کچھ بھی نہیں ہوگا. سراب اللہ اکبر. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم دوزخ گھات کی جگہ ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے بھائیو کہ گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں دشمن چھپ جاتا ہے اور اپنے دشمن کا انتظار کرتا ہے، جیسے وہاں پر سے گزرے تو اس پر حملہ کر دے. جہنم کے داروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں، یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے. آگ جہنم کی یہ آگ بھائیو، ہمیں تھوڑا اس کو یاد رکھنا چاہیے. کوئی بھی غلط کام میں کروں یا آپ کریں تو ہم پوچھیں کہ یہ کام اس کا نتیجہ کیا ہے. آگے جہنم ہے، قبر ہے، اندھیری کوٹری ہے جہاں کوئی کام نہیں ہے. آپ کے عزیز ترین رشتہ دار آپ کو وہاں چھوڑ کے آ جائیں، بیٹا، ماں باپ، بھائی بہن، سب اکیلا چھوڑ کے دفنا کے آ جائیں گے. آپ نے وہاں سب کچھ فیس کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. فرشتے آئیں گے، ان کے سوالوں کا جواب دینا ہے. اچھے اعمال ہیں تو اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو اور اس کو جنت کا باغیچہ بنا دو، اور اس کو کہا جائے گا کہ تم آرام سے سو جاؤ. اللہ اکبر. یا تم یہاں آرام کرو. اور اگر وہ غلط کام کرتا رہا دنیا میں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا، شرک کرتا تھا، بدعت کرتا تھا، خرافات کرتا تھا، حرام حلال کا خیال نہیں رکھتا تھا، جیسے پیسہ ملے بس پیسہ چاہیے، ہم نے گھر بنانا ہے سود پہ ہی بن جائے. اللہ اکبر. سود کتنا بڑا گناہ ہے. کتنے لوگ ہیں کہ بینک سے لے کر یہ گھر بناتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہی گاڑی کل اس میں ایسا نہ ہو کہ اس کی لاش گری ہو. یہی گھر اس کے جہنم جانے کا سبب بن جائے. اس کے بچے یوز کریں گے، استعمال کریں گے، اور اس کو جہنم میں قبر میں عذاب ہوگا، اسی وجہ سے کہ حرام لیا تھا، سود لیا تھا. ہر قدم سے پہلے سوچیں کہ میرا یہ قدم کہاں جا رہا ہے. اگر اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے تو جنت کی طرف جا رہا ہے، اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں ہے تو جہنم کی طرف جا رہا ہے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہماری اولاد کو سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. تو
जहन्नम घात में। लित्वागीन मआबा, सरकशों का ठिकाना वही है। जो सरकश हैं, अल्लाह उसके रसूल के नाफरमान हैं, बागी हैं, उनका ठिकाना वहीं जाएंगे। लाबिसीन फीहा अहकाबा, उसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे। मुद्दत, अहकाब हुकूक की जमा है, अहकाब जमा है हुकूक की, और हुकूक के माने हैं ज़माना। मुराद इससे क्या है? अबदुल आबाद, हमेशा हमेशा हमेशा, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जन्नत। जब आखिरी लम्हात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज़ दी जाएगी कि ओ जन्नतियों, जन्नती डर जाएंगे। सुना हो कि अल्लाह कहे बस खलास निकलो, बुलाया जाएगा। और उधर से जहन्नमियों को बुलाया जाएगा। जहन्नमी खुश हो जाएंगे, शायद अब जहन्नम से जान छूटे, ये अजाब ख़त्म हो जाए। अल्लाह फरमाएगा ये एक जानवर लाया जाएगा, पहचानते हो? हाँ अल्लाह, ये मौत है। ये मौत जो दुनिया में हमें आती थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर हुक्म देगा इसको भी ज़बह कर दो। मौत को भी मौत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत को भी। अब उसके बाद कहा जाएगा जन्नती हो, जन्नत में रहो हमेशा हमेशा, कभी मौत नहीं आएगी। और जहन्नमी उस दिन पछताएंगे, अफसोस करेंगे। अब उनको पता चल जाएगा जहन्नम में जलते रहना हमारा नसीब है, अब यहाँ मौत भी नहीं आएगी। ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वो वहाँ ऐसी हालत होगी, ना मरेंगे, ना मरने में, ना जीने में। बहुत बुरी हालत होगी। जैसे कोई आदमी हॉस्पिटल में पड़ा है, बहुत तकलीफ में है, देखी नहीं जाती है तकलीफ, यार दिल करता है इतनी तकलीफ है, बर्दाश्त नहीं होता, इनको मौत ही आ जाए। वहाँ मौत भी नहीं आएगी। और वो वहाँ पर जहन्नम में, भाइयों अल्लाह हम सबको बचा के रखे, हमारी औलाद को, सबको, भाई बहनों को, सबको बचा के रखे। वनादौ या मालिक लियक़्दि अलैना रब्बुक, मालिक कहते हैं जहन्नम के दारोगे को, उसको आवाज़ देंगे जहन्नमी, ए मालिक अपने अल्लाह से कह युखफ़िफ़ अन्ना यौमन, कि एक दिन दुनिया में छुट्टी होती थी, जुमे को छुट्टी हो जाती थी, इतवार को छुट्टी हो जाती थी, ईद बकरीद में जेलों में छुट्टी हो जाती थी, तखफीफ हो जाती थी। अपने अल्लाह से कह के एक दिन तो छुट्टी दे, एक दिन भी छुट्टी दे। युखफ़िफ़ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब, अल्लाह फरमाएगा इख्सअू फ़ीहा वला तुकल्लिमून, पड़े रहो, जलते भूनते रहो, हमसे बात मत करो। हम तुमसे दुनिया में बात करना चाहते थे, ये नमाज पढ़ना अल्लाह से गुफ्तगू है। युनाजी रब्बा, तुम आते नहीं थे, फजर में सोते रहते थे। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और ये आगे बहुत ख़तरनाक मामलात हैं, बड़ी बड़ी पुरखतर राहें हैं और बड़ी ख़तरनाक मंजिलें हैं। वहाँ यही तौहीद काम आएगी, नबी की इताअत काम आएगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन। फिर अल्लाह फरमाता है ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, वो ऐसी जहन्नम है भाइयों। यहाँ तो जो जिक्र है सूरत हज में भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फ़ौक़िहिम ग़वाश, कि वो जहन्नम एक ऐसी जगह है, उनका बिछोना भी आग का, उसके ऊपर जो छत है वो भी आग की। ग़वाश, गाशिया जो ढाँप लेती, ज़क़ूम का फल होगा। तो ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, न कभी उसमें ठंडक का मज़ा चखेंगे, न पानी, पानी भी नहीं, कोई ठंडक भी नहीं। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। इल्ला हमीमन व गस्साक़ा, सिवाय गर्म पानी और बहती हुई पीप के। ये पीप जहन्नमियों के जिस्म से जो पीप निकलेगा, जो कचरा वो
اور اس طرح کی گندی چیزیں جو نکلیں گی وہ اس کو کھانے اور پینے کے لیے دیا جائے. جزاء وفاقا، اللہ فرماتا ہے یہ پورا پورا بدلہ ہے ان کے اعمال کا، جو یہ جیسا کرتے تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس کے مطابق جو دنیا میں کرتے تھے، جو شرک کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے تھے، جو رسول کی سنتوں کا مذاق کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، اس کا یہ پورا 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 بدلہ ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا. اور اس سے بڑھ کر خطرناک چیز جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ یہ یہاں پر ان لوگوں کے جو جرم بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً انہیں تو حساب کی توقع بھی نہ تھی. یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ قیامت بھی کوئی چیز ہوگی. کہتے ہیں نا بھائی کیا کون سی قیامت، بس کھا پی لیا اور مر گئے بس خلاص ہو گئی. کس نے قیامت دیکھی ہے؟ تو قیامت کا انکار کفر ہے. تو انہیں حساب کی توقع ہی نہیں تھی. یہ پہلے جملے کی تعلیل ہے، یعنی وہ مذکورہ سزا کہ اس لیے مستحق قرار دیے جائیں گے کہ عقیدہ بعث بعد الموت کے وقائل ہی نہیں تھے. تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. یہ ارکان اسلام ایمان ہے نا. اسلام کے ارکان 5 ہیں اور ایمان کے ارکان 6 ہیں. کسی ایک کا انکاری تمام چیزوں کا انکار کرنے والا ہے. آخرت پہ ایمان رکھیے، حساب کتاب ہوگا سب کو اللہ کے سامنے. وقفوہم انہم مسئولون، کھڑا کر دو ان کو، آج ان سے پوچھا جائے گا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا، اور یہ اس قدر دنیا میں بے باک ہو چکے تھے کہ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے. قرآن کی واضح آیتیں آ جانے کے بعد نہیں مانتے تھے، مذاق کرتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے. ہر چیز شمار ہے. یا اللہ، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ اکبر. اس سے مراد یا تو لوح محفوظ جو اس میں ہے یا جو فرشتے لکھ رہے وہ ہے. اور پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں ضبط کر دیا. فرشتے لکھتے تھے وہاں. آج آپ بھی تو دیکھیے نا، ہمارا دیکھیے دنیا کا سسٹم ہے، ہم اپنے کمپیوٹر میں بیٹھ کے کچھ چیز فیڈ کرتے ہیں اور وہ بڑے کمپیوٹر میں اس کو پھر سیٹ کر دیتے ہیں. وہاں جا کے وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے کہ نہیں. امریکہ میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کا سینٹر کسی اور جگہ پر ہے، پاکستان میں ہے یا پاکستان سے امریکی کوئی چیز امریکہ میں بھیج رہا ہے، سب وہاں جا کر فیڈ ہو رہا ہے اور وہاں جمع ہو رہا ہے. تو اگر فرشتے لکھ رہے ہیں تو وہ لوح محفوظ میں وہ بھی منتقل ہو رہا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اللہ کی اس لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. اللہ فرما رہا ہے اب تم اس چارج شیٹ بیان کرنے کے بعد اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے، کمی نہیں ہوگی. کلما خبت زدناہم سعیرا، آگ اگر ٹھنڈی ہوگی پھر اس کو بھڑکا دیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب بھی کھال جل بھن جائے گی پھر نئی کھال پیدا کر دیں گے، نئی کھال پیدا کر دیں گے، پھر دوبارہ اس کو وہی تکلیف ہوگی. صلی اللہ علیہ اللہ سے دعا ہے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ایک لمحے کے لیے ہمیں عذاب نہ کرنا ہے. اللہ ہمارے
دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے آگ سے بچا. یا اللہ جو لوگ سن رہے ہیں ان سب کو، اور رب العالمین جو بعد میں بھی سنے ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہم سب کو معاف فرما. بارک اللہ فیکم.